بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھونا خبر سن کر سخت محلول ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہائے مقدس سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ یہ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنی قمیص مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا فرمائی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشبخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر الخلائق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ اور پیار تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت اسد تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، حضرت ابو طالب کی زوجہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمدھن، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موتا اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ اور خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش دامن تھیں۔ حضرت فاطمہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام قیلہ بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمرو بن زید نجاری کے بطن سے تھے۔ تاریخ میں اسد بن ہاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں آنکھیں کھولیں اور اسی میں پروان چڑھی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل کی مالک تھیں، چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوہر شناس نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزند عبد مناف یعنی ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 لڑکیاں عطا کیں۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی تھے اور لڑکیوں کے نام ام ہانی کہ ان کا اصل نام با اختلاف روایت فاختہ، ہند یا فاطمہ تھا، اور دوسری لڑکی جمانہ اور تیسری ربطہ تھے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیاب میں لکھا ہے، یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ بعثت کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین نوجوان لڑکے تھے۔ خود حضرت فاطمہ بھی ابتدائی دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزند جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پرستاران حق میں داخل ہو گئے۔
علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشغول عبادت تھی۔ حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر حضور کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت جعفر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساعد حالات میں بھی آپ کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرقین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 بعد نبوت اور 6 بعد نبوت میں مسلمانوں کے 2 قافلے ایک بعد دیگرے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ کے فرزند دل بند حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیز بھی تھیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت جعفر پہلی ہجرت حبشہ کے شرکاء میں سے تھے، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے کہ وہ دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے تھے۔ بہرصورت حضرت فاطمہ نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرزند اور بہو کی جدائی برداشت کی۔ 7 نبوت میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ ناتا رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد و حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور ان کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں زہرہ گداز مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں۔ اس دور ابتلا میں انہوں نے اپنے اہل کنبے کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 10 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد نے اٹھائی اور وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ پر شفیق تھیں۔ جب عام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند بلند جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اس موقع پر زوج بطول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ بنت رسول اللہ آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ آپ اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ در منصور میں ہے، یہی فاطمہ ہیں جن کے فضائل و معاصر کتب سیر میں مذکور ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیص مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیص ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے
اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صاحبزادیوں ام ہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ ربطہ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مس ہوا ہو، ان کے علو مرتبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی ترتیب ولادت کے مطابق یہ ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ بعض مورخین محسن کے وجود سے انکار کرتے ہیں، لیکن مسعودی، یعقوبی، ابو الفدا وغیرہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ محسن صغر سنی میں فوت ہو گئے تھے۔ مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں تھیں، تیسری بیٹی کا نام رقیہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور جمہور اہل سیر و تاریخ اس کی تائید نہیں کرتے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو ہر لحاظ سے مکمل بنانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم المرتبت اولاد کے وقائع زندگی بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دیے جائیں۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ریحانۃ النبی لقب۔ بعض روایتوں میں ان کے اور القاب بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلا سید، شبر، مجتبیٰ، شبیہ الرسول وغیرہ۔ 15 رمضان بروایت دیگر شعبان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب نام رکھا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسن رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ حضرت حسن نے بڑے ہو کر اپنے کسی فرزند کا نام محمد نہیں رکھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کی ولادت پر بہت مسرت ہوئی۔ ان کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب دہن چٹایا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈھے ذبح کرائی اور نومولود کے سر کے بال اتروا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ دی۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 8 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام نواس و نواسیوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ کی محبت اور شفقت کے کچھ واقعات ایک الگ باب میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ حسن کی طرف، اسی حال میں فرمایا، یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ وہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن سے بہت محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عصر کی نماز پڑھ کر اکٹھے مسجد سے نکلے۔ راستے میں حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، خدا کی قسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی یہ سن کر ہنسنے لگے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا اور مسلمانوں کے اعلیٰ قدر مراتب سالانہ وظائف مقرر ہوئے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے وظیفے اصحاب بدر کے وظیفوں کے برابر مقرر کیے، یعنی 5000 درہم سالانہ۔ خود حضرت امیر المؤمنین
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا ہی وظیفہ تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم کے نزدیک حسنین کی کیا قدر و منزلت تھی۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو حضرت حسن پورے جوان ہو چکے تھے۔ شیخین کی طرح حضرت عثمان ذو النورین کا سلوک بھی حضرت حسن کے ساتھ نہایت مشفقانہ اور محبت آمیز تھا۔ 2930 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرستان میں لشکر کشی کی تو حضرت حسن بھی دوسرے نوجوانان قریش کے ساتھ اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے اور کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں شورش برپا ہوئی اور باغیوں نے کاشانۂ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی نے حضرت حسن کو کاشانۂ خلافت کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ کچھ اور جوانان قریش بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت حسن مدافعت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے، تاہم انہوں نے کسی باغی کو کاشانۂ خلافت میں داخل نہ ہونے دیا۔ بالآخر باغی دوسری طرف سے دیوان پھاند کر اندر گھس گئے اور امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں شہید کر دیا جبکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کو شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے جوش غضب میں حضرت حسن کو تھپڑ مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان کو شہید کر ڈالا۔ جب انہوں نے صورتحال کی وضاحت کی اور اپنے زخم دکھائے تو حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبول خلافت کے لیے اصرار کیا۔ اس موقع پر حضرت حسن نے ولد بزرگوار کو مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے مسند نشین خلافت ہونے کی درخواست نہ کریں آپ کسی سے امر خلافت پر بیعت نہ کیجیے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب مہاجرین اور انصار کا حق ہے، جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو دوسرے تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں، چنانچہ انہوں نے خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند نشین خلافت ہونے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کا علم بلند کیا اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی سلسلے میں جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ سے پہلے حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوفہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی حمایت پر ابھارا۔ ان کے مساعی کے نتیجے میں تقریباً 10,000 اہل کوفہ حضرت علی کے لشکر میں آج شامل ہوئے۔ جمل کے بعد 37 ہجری میں جنگ صفین پیش آئی، اس میں بھی حضرت حسن اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھی۔ التوائی جنگ کے لیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا حضرت حسن نے ایک گواہ کی حیثیت سے اس پر دستخط کر دیے۔ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی ابن ملجم نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے بعد وہ 3 دن زندہ رہے۔ اس اثنا میں ان سے حضرت حسن کی جانشینی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ ہی روکتا ہوں۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل بحق ہو گئے۔ ان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد کوفے کی مسجد جامع میں حضرت حسن کے لیے بیعت خلافت ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شام نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ ان کے مقدمۃ الجیش کے افسر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبار سے ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔ حضرت حسن اس وقت کوفہ میں تھے۔ انہیں عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ سابات پہنچ کر انہوں نے اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے تو اس کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا لوگوں میں کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے تم اسے رد نہ کرو گے۔ جس اتحاد اور ایگانگیت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس افتراق سے بہتر ہے جو تم کو پسند ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر وہ لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید مخالف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے برہم ہو گئے۔
انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی اور انہیں گھیر لیا۔ ربیہ اور ہمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور حضرت حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی جراح بن قبیصہ نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا اور زانوئے مبارک زخمی کر دیا تھا۔ عبداللہ بن قتل اور عبداللہ بن زبیان نے جراح بن قبیصہ کو پکڑ کر قتل کر ڈالا اور حضرت حسن نے مدائن پہنچ کر قصر ابیض میں قیام کیا۔ جب زخم مندمل ہو گیا تو وہ پھر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے مدائن سے نکلے۔ اس اثنا میں حضرت امیر معاویہ بھی ایک فوج گراں کے ساتھ انبار پہنچ گئے اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو یہ پیغام بھیجا کہ جس میں ان کو قسم دے کر جنگ ملتوی کرنے کے لیے کہا۔ حضرت حسن کے ساتھیوں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا۔ اس پر حضرت حسن پھر مدائن لوٹ گئے۔ عبداللہ بن عامر نے فوراً مدائن کے گرد اپنی فوج پھیلا دی۔ حضرت حسن پہلے ہی اپنے ساتھیوں کی کمزوری اور بزدلی سے دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے جنگ کا خیال ترک کر دیا اور چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شرائط انہوں نے عبداللہ بن عامر کی وساطت سے امیر معاویہ کو بھجوائی تھی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسن نے حالات کے رخ سے اندازہ کر لیا تھا کہ فریقین میں سے کسی ایک کی شکست اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ مکمل طور پر تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ چونکہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ان کو ناپسند تھی، اس لیے انہوں نے صلح ہی میں بہتری سمجھی اور اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ کو ایک خط بھیجا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سعد کے حوالے سے الصابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سلمہ رحبی کو صلح کی غرض سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو حضرت حسن کے پاس بھیجا۔ ان دونوں نے حضرت حسن کی شرائط مان لیں۔ اس طرح فریقین میں صلح ہو گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ اور سیدنا حضرت حسن ساتھ ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کسی قدر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن کی فوج پہاڑوں کے مانند امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف بڑھی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا لشکر ہے جو اس وقت تک پیٹ نہ پھیرے گا جب تک اپنے مخالفوں کو قتل نہ کر لے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا، اگر یہ لوگ انہیں اور وہ انہیں قتل کر دیں تو میری طرف سے لوگوں کے معاملات کا نیز ان کی عورتوں اور بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس وقت انہوں نے عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ ابو حنیفہ دنوری رحمۃ اللہ علیہ نے الاخبار الطوال میں لکھا ہے کہ حضرت حسن ان شرائط پر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ سب لوگوں کو بلا استثناء امان دی جائے گی اور کوئی عراقی محض بغض و کینے کی بنا پر نہ پکڑا جائے گا۔ صوبہ اہواز کا کل خراج حضرت حسن کے لیے مخصوص ہوگا اور حضرت حسین کو 2 لاکھ درہم سالانہ الگ دیے جائیں گے۔ صلات اور عطیات میں بنو ہاشم کو بنو امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرطیں لکھ کر حضرت عبداللہ بن عامر کو دے دیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیں۔ امیر معاویہ نے تمام شرطوں کی منظوری کا خط لکھ کر اپنی مہر لگائی اور معززین و عمائدین کی شہادتیں لکھوا کر صلح کا کاغذ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے سر سے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا اور تمام مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے بجائے امیر معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا حضرت حسن نے کوفے کی جامع مسجد میں مجمع عامہ کے سامنے اپنی دستبرداری کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگلوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور پچھلوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرائی۔ دانائیوں میں بہترین دانائی تقوی اور عجز میں سب سے بڑا عجز فجور یعنی بدعمالی ہے، اور یہ امر یعنی خلافت جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان طے پایا ہے، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر
مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کے بارے میں روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں 4 ماہ اور بعض میں 8 ماہ سے کچھ اوپر بتائی گئی ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ان کا زمانہ خلافت 20 رمضان 40 ہجری سے 15 جمادی الاولیٰ 41 ہجری تک ہے۔ گویا وہ 7 ماہ 26 دن تک مسند نشین خلافت رہے۔ دستبرداری کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا اور نہایت خاموشی سے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں زندگی گزاری۔ ان کے وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے کسی شخص سے حضرت حسن کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہوتے تو عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کرتے اور پھر طواف میں مشغول ہو جاتے۔ فکر معاش کی طرف سے بے نیاز تھے کیونکہ احواز کا سالانہ خراج ان کے لیے مخصوص تھا۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس خراج کی رقم 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ اس کثیر آمدنی کو وہ بے دریغ راہ خدا میں لٹاتے رہتے تھے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال و اسباب اور 3 مرتبہ کل مال اسباب کا نصف راہ خدا میں بانٹ دیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ طواف میں مشغول تھے کہ کسی شخص نے اپنی ضرورت کے لیے ساتھ لے جانا چاہا۔ طواف چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو گئی اور واپس آ کر طواف پورا کیا۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے کہ کوئی سائل آ گیا۔ انہوں نے اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت پوری کی اور پھر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باختلاف روایت 49 یا 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں دفن ہوئے۔ اکثر ارباب سیر نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسن کی وفات زہر سے ہوئی تھی جو ان کی ایک بیوی جعدہ بنت اشعث نے کسی وجہ سے دیا تھا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور المسعودی کا بیان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن جو زہر آخری بار دیا گیا وہی فیصلہ کن ثابت ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق زہر کھانے کے 3 دن اور بعض کے مطابق 40 دن علیل رہنے کے بعد وفات پائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ دینوری نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت زہر سے نہیں بلکہ کسی اور علالت سے ہوئی تھی۔ سیدنا حضرت حسن کی رحلت کی خبر پھیلی تو ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے بازار بند ہو گئے اور ہر شخص فرط غم سے نڈھال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رو رو کر کہتے تھے، لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بہت کم دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جنازے میں لوگوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پر نہ گرتی۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سے نکاح کیے۔ مختلف بیویوں سے 8 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: الحسن، زید، عمر، قاسم، ابو بکر، عبد الرحمن، طلحہ، عبید اللہ۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خانوادے میں پلے بڑے وہ علم و فضل کا سر چشمہ تھا، اس لیے فضل و کمال کے لحاظ سے وہ بھی نہایت بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کا شمار مدینہ منورہ کے ان اصحاب میں ہوتا تھا جو علم و افطار کے منصب پر فائز تھے۔ ان کے چند فتاوی ابھی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت حسن عہد نبوی میں کم سن تھے، تاہم روایت حدیث سے ان کا دامن خالی نہیں تھا۔ ان سے 13 احادیث مروی ہیں۔ دینی علوم کے علاوہ
وہ اس زمانے کے مروجہ فنون میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونچے درجے کے خطیب تھے اور شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے۔ شکل و شمائل میں سیدنا حضرت حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ سیرت بھی نہایت پاکیزہ تھی۔ ان کے گلشن اخلاق میں زہد و استغنا، حلم و تحمل، جود و سخا، خوش خلقی، امن پسندی، صلح جوئی، نرم خوئی اور خیر خواہی امت نہایت خوش رنگ پھول ہیں۔ دوسرے فضائل اخلاق کے ساتھ نہایت عاقل و دانا بھی تھے۔ اہل سیر نے ان کے بہت سے حکیمانہ اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ مکارم اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، حسن خلق، صلح رحمی، مہمان نوازی، حقدار کی حق شناسی، جنگ کے وقت حملے کی شدت، سائل کو دینا، احسان کا بدلہ دینا، پڑوسی کی حفاظت و حمایت، شرم و حیا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتا ہے جو اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اور سب سے بری زندگی اس کی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا زندگی نہ بسر کر سکے۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھ کو موت سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا، اس لیے کہ تم نے اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، اگر اسے آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے تم مسرور ہوتے۔ انسان اپنے مذہب کی اصلاح کرے، اپنے مال کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے، اسے برمحل صرف کرے، سلام زیادہ کرے، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرے۔ کرم یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دے، احسان سلوک کرے، برمحل کھلائے پلائے۔ بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے مدافعت کرے، آڑے وقتوں میں اس کی حمایت و امداد کرے اور مصیبت کے وقت صبر کرے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائض ہیں؟ فرمایا، جو سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا ہے کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ اور خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقر اور مالداری میں درمیانی چال رکھے، زبردستی کسی کا مال نہ غصب کرے اور نہ ہی اس کو بے جا صرف کرے۔ جب تک وہ ان باتوں پر عمل کرتا رہے گا، اس وقت تک اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔